الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہمارے آج کے مربی اور لیکچرر محترم پروفیسر ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز شرکائے کورس، عزیز طلبہ اور طالبات، یہ ہمارا جو آن لائن اسلامی تربیتی پروگرام جو یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، آج اس کا تیسرا دن ہے الحمدللہ، اور آج کے اس دن کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ ہمارے اس کورس کے ہی پارٹیسپینٹ شریک کورس محمد صادق ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے آج کے اس دن کا آغاز کریں۔ محمد صادق شریک کورس، اگر وہ موجود ہیں تو انمیوٹ کریں اور تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ۔ جی ظہیر صاحب پلیز آپ اس کو کنٹینیو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگتا ہے کہ ڈاکٹر احمد عماد صاحب جو ہے وہ کوئی نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، آف لائن ہو گئے ہیں، تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر احمد عماد صاحب نے پہلے اعلان کیا کہ آج کے ہمارے مربی ریسورس پرسن ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں کافی عرصے تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اور شعبہ اقتصادیات اکنامکس سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے جو فیکلٹی ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں، اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں، جو ہمارے ہاں IIE ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس کے نام سے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جو اقتصادیات کا جو شعبہ ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، اور کافی عرصے تک، لمبے عرصے تک یہاں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ مختلف شعبوں پر ان کا عبور حاصل ہے، جو اسلامی اکنامک سسٹم ہے اس کے حوالے سے۔ تو آج تو ان کی گفتگو کا عنوان اسلامک اکنامک سسٹم اور اس کا جو ہے موجودہ دور میں اس کا اطلاق ہے، اور اس کا دوسرے جو سسٹمز ہیں، جو اکنامک سسٹم ہیں، ان کے ساتھ وہ موازنہ کر کے ہمیں ہمارے شرکاء کو بتائیں گے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ سود کے حوالے سے بھی ان کی بہت اچھی یعنی وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ تکافل یا اسلامک انشورنس جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تو ان کا PhD کا تھیسس ہے، اس پہ وہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی اکنامکس کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم بغیر کسی مزید اس کے فورم جو ہے ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔
میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عتیق ظفر خان صاحب سے کہ وہ اس وقت وہ فیکلٹی ڈین ہے فیکلٹی آف سوشل سائنس رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اسلامی یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے ہیں اور وہاں وہ ڈین ہے سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ کے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عتیق ظفر خان صاحب سے کہ وہ اسلامک اکنامک سسٹم اور اس کے دوسرے جو اقتصادی نظام ہے نظام ہے اقتصاد ان کے ساتھ ان کا موازنہ پیش کریں. ڈاکٹر عتیق ظفر خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو میں اس کورس کو شروع کرنے والے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے طلباء کی رہنمائی کے لیے ایک مفید کورس کا آغاز کیا ہے اور یہ یونیورسٹی کے طلباء کی تقریباً چھٹیاں ہیں جس میں یہ کورس کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ جتنے بھی شرکاء ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ دین سے متعلق باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے اوقات کو لگانے پہ آمادہ ہوئے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ ان لیکچرز میں شرکت کر رہے ہیں. آج کے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. جیسا ظہیر الدین صاحب نے بتایا کہ آج کا موضوع اسلامک اکنامک سسٹم اینڈ اٹس کمپیریزن ود ادر سسٹمز. میں نے یہ سلائیڈ اپلوڈ کی ہے, امید ہے نظر آ رہی ہوں گی. یہ سب کو نظر آ رہی ہیں اسکرین پر سلائیڈز؟ جی ڈاکٹر صاحب نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے جی سلائیڈ شو پہ اگر رکھیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ٹھیک ہے. اچھا جناب. جی الحمدللہ ہو گیا. معاشی نظام جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور معاشیات سے ہر فرد کا تعلق رہتا ہے, چاہے اس نے معاشیات پڑھی ہو سمجھی ہو یا نہیں. معاشی سرگرمیوں میں ہر شخص دن رات مشغول رہتا ہے, کمانا, خرچ کرنا, بچانا, یہ ساری معاشی امور ہر آدمی کرتا بھی ہے, یا کاروبار کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے یا زراعت کر رہا ہے. سب چیزیں معاشی سرگرمیوں میں آتی ہیں. تو چاہے کوئی اس کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو, بہرحال وہ ان چیزوں سے منسلک ہے. تو معاشی نظام کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے اجزاء کو سمجھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نظام کسے کہتے ہیں, اس کو واضح کر دیا جائے. ایک تعریف اس کی دی گئی ہے. A system is a group of interacting or interrelated entities that form a unified whole. یعنی ایک کچھ ایسے اجزاء جو مل کر باہم ایک اکائی کی شکل اختیار کر لیں, اسے نظام کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ وہ نظام, وہ تمام اجزاء ایک قانون کے تحت حرکت کرتے ہیں اور اس حرکت سے کوئی مفید نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. مثلاً آپ سب کے سامنے کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ ہے یا موبائل پر آپ سن رہے ہیں. ان میں سے ہر چیز کو اگر دیکھیں تو اس کے پارٹس ہیں, اس کے اجزاء ہیں, اس کا مین باڈی ہے. اس کے اندر آپ جائیں تو کوئی آپ کو چپس نظر آئیں گی, کوئی وائرز نظر آئیں گے, کچھ بٹن ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ الگ الگ ہر جزو کا ایک نام ہوتا ہے. لیکن جب وہ اجزاء کو ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو یا تو لیپ ٹاپ یا موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے. ان کو ایک نیا نام دے دیا جاتا ہے اور ان میں ایک سسٹم پایا جاتا ہے. قانون کے تحت تمام چیزیں حرکت کرتی ہیں اور اس سے ہم مفید کام لیتے ہیں. تو کوئی بھی نظام اس تعریف کے مطابق ہوتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم کو نظر آتی ہیں, جیسے یہ کمپیوٹر وغیرہ کی مثال ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو ایبسٹریکٹ شکل میں ہوتی ہیں, ہم انہیں محسوس تو کر سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر فیملی سسٹم کہا جاتا ہے. تو فیملی چند افراد کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کو جوڑنے والی چیز رشتے ہوتے ہیں جو انہیں آپس میں
जोड़ के एक फैमिली की शक्ल देते हैं। माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, वालिद और बच्चों का रिश्ता है वगैरह। तो ये सब मिल के, अब वो रिश्ते हम देख नहीं सकते लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है। तो इसी तरह से ये निज़ाम की तारीफ है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस एजेंसीज एंड एंटिटीज दैट प्रोवाइड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर that defines the social community. Many different objectives may be seen as desirable for an economy like efficiency, growth, liberty and equality. यानी माशी निज़ाम की जब हम बात करें तो ज़ाहिर वो भी एक निज़ाम है, तो उसके भी अज्जा होते हैं। उसके अज्जा क्या हैं? माशी इदारे जो किसी भी मुल्क में काम करते हैं, और उन इदारों को चलाने वाले कवानीन, इनके मजमूए को किसी मुल्क का माशी निज़ाम कहते हैं। यानी जब भी हम किसी मुल्क के माशी निज़ाम को समझना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें माशी इदारे किस नौइयत के हैं और उनके लिए कवानीन कैसे हैं। अगर दो मुल्कों में इदारे भी एक जैसे नजर आए और कवानीन भी मिलते जुलते हों तो हम कहेंगे कि दोनों मुल्कों में एक ही जैसा माशी निज़ाम काम कर रहा है। लेकिन अगर इनमें कुछ फ़र्क हो, इदारे मुख्तलिफ नौइयत के हैं, कवानीन मुख्तलिफ हैं, तो हम कहेंगे कि दो ममालिक अलहदा माशी कानून के तहत, अलहदा माशी निज़ाम के तहत चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो माशी निज़ाम को समझने के लिए माशी इदारों को समझना पड़ता है, उसकी नौइयत को देखना पड़ता है। माशी इदारे क्या होते हैं? बेशुमार इदारे हैं। मिसाल के तौर पर इसमें फाइनेंशियल सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सेक्टर में फिर आगे बैंकिंग का सिस्टम है, बैंकिंग के आगे फिर इंश्योरेंस कंपनियां हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, इसी तरह से बहुत सारे इदारे होते हैं जो मिलके माशी, जो उसका मालियाती निज़ाम है, जो उसका फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी तश्कील करते हैं। इसके अलावा पैदावारी इदारे होते हैं। पैदावार में ज़राअत भी है, सनत भी है। सनतें फिर बेशुमार होती हैं। स्टील की सनत अलग है, तो प्लास्टिक के काम की सनत अलग है, दवाएं बनाने की सनत अलग है, कपड़ा तैयार करने की सनत अलग है। तो बहुत सारी सनतें होती हैं और हर सनत में छोटे बड़े पैदावारी यूनिट होते हैं, कारखाने होते हैं, जिनको मिला के हम कहते हैं कि ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पूरी कपड़े की सनत है। या इसी तरह से सर्विसेज का शोबा होता है। सर्विसेज के शोबे में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, मसलन डॉक्टर हैं, वकला हैं, असातिज़ा हैं, ये तमाम अपनी खिदमात पेश करते हैं माशरे को और उससे मुख्तलिफ लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो गरज ये कि बेशुमार किस्म के इदारे होते हैं जो मिल के किसी मुल्क के माशी निज़ाम की तश्कील करते हैं। इन इदारों के बाहम मरबूत हरकत के नतीजे में मुल्क के जो माशी अहदाफ होते हैं वो हासिल होते हैं। और इन हर तमाम इदारों के लिए मुल्क में कवानीन बनाए जाते हैं। बैंक कैसे काम करेंगे, कारखानों में आजिर और अजीर यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन कैसे होंगे, वो क्या चीज़ें बनाएंगे, क्या चीज़ें नहीं बनाएंगे। तो हर तरह से ये कवानीन मुल्क में तैयार किए जाते हैं। पार्लियामेंट उसके लिए इदारा होता है। फिर मुल्क में कुछ इदारे मखसूस कर दिए जाते हैं। मसलन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक स्टेट बैंक होता है, जैसे सेंट्रल बैंक हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में भी है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कवानीन बनाता है। SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनके लिए कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और उनके लिए कवानीन वज़ा करना SECP का काम है। फिर पार्लियामेंट में बहुत सारे कवानीन मंजूर होते हैं, पास होते हैं। तो इन तमाम इदारों के लिए कवानीन भी मुहैया किए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि माशी निज़ाम इन दो चीज़ों के मजमूए को कहते हैं, कवानीन और इदारे। तो अगर ये दो चीज़ें पाई जा रही हैं किसी जगह तो हम कहेंगे कि माशी निज़ाम एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इन दोनों में से एक चीज़ या दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ कोई माशी निज़ाम मौजूद नहीं है। माशी निज़ाम जो है वो कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देता है, और जिस तरह के एक फ़र्द के पास कुछ वसाइल होते हैं जिन्हें वो एक मंसूबा बंदी के तहत खर्च करता है। मसलन एक शख्स मुलाजमत करता है
اور مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ ملتی ہے، اب وہ اس کو ایک منصوبہ بناتا ہے کہ اس کو پورے اگلے مہینے میں کس طرح سے خرچ کرنا ہے تاکہ اس کو کوئی دقت نہ پیش آئے۔ تو اسی طرح ملک کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ملک کے پاس زمین بھی ہے، ملک کے پاس افرادی قوت بھی ہے، ملک کے پاس مالیاتی وسائل بھی ہیں، تو ان سب کی وہ منصوبہ بندی کرتا ہے ملک، اور اس کے نتیجے میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ہموار طریقے سے جاری رہتی ہیں۔ تو منصوبہ بندی کے حوالے سے یہ بنیادی جو سوالات ہیں یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ ہر نظام اس کا جواب دیتا ہے کہ جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے کیا چیزیں بنائی جائیں، واٹ ٹو پروڈیوس، یعنی مثلا کتنی خوراک کی ضرورت ہے جو پیدا کی جائے، کتنی مشینیں ہیں جو بنائی جائیں، کتنا لباس ہے جو تیار کرنا ضروری ہے، اسکول کالج کتنے بنانے ہیں، ہاسپٹل کتنے بنانے ہیں، دوائیں کتنی پروڈیوس کرنی ہیں۔ تو وہ ان ضرورتوں کا اندازہ کر کے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کیا چیزیں، وسائل کن چیزوں کی بنانے میں لگائے جائیں اور کن چیزوں کو نہ تیار کیا جائے، یہ ہماری ضرورت میں نہیں آتی۔ ہاؤ ٹو پروڈیوس، یعنی کہ یہ چیزیں جو تیار کرنی ہیں اس کے لیے طریقہ کار اور میتھڈ کیا اختیار کیا جائے، زیادہ مزدور لگائے جائیں یا زیادہ مشینوں سے کام لیا جائے، اور یا ملا جلا طریقہ رکھا جائے، تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ہے فار ہوم ٹو پروڈیوس، یعنی کن لوگوں کے لیے تیار کی جائیں چیزیں، یعنی کون لوگ ہوں گے جو اس سے مستفید ہوں گے، ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ تو یہ بنیادی کوشچنز ہیں جو کسی بھی معاشی نظام کے سامنے آتے ہیں اور ان کا جواب انہیں دینا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم مختلف معاشی نظاموں کا آپس میں موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ان کو پرکھا جاتا ہے، اور یہ ماہرین نے 5 امور ڈیفائن کیے ہیں جن پر ہم کسی معاشی نظام کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ پہلا ہے کہ اونرشپ آف ریسورسز، جیسے ہم نے کہا جو وسائل کسی ملک کے پاس دستیاب ہیں کسی ملک میں، ان کی ملکیت کس کی ہے، کون اس کا مالک ہے، کون ان کو استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ پھر معاشی آزادی کی نوعیت کیا ہے، نیچر آف اکنامک فریڈم، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا ملک میں افراد اپنے لیے ذریعہ روزگار اختیار کرنے کی آزادی رکھتے ہیں یا وہ کسی اور کی مرضی پر چلنے کے پابند ہیں، کوئی اور انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کام کریں۔ تو اگر تو وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے معاشی جو بھی مشغلہ ہے اسے اختیار کر سکتے ہیں تو مکمل آزادی ہے، لیکن اگر وہ پابند ہیں دوسروں کے تو پھر وہ آزادی نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ انسینٹیو میکینزم، کہ کیوں کام کرے آدمی، کیوں اپنی جان کھپائے، محنت کیوں کرے، گھر میں آرام سے کیوں نہ بیٹھے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے آرام کو چھوڑے، میدان عمل میں آئے اور وقت کسی مفید کام میں لگائے تاکہ اسے کوئی آمدن ہو سکے۔ تو یہ انسینٹیو کیا ہے کسی نظام میں، کیا قوت محرکہ دی گئی ہے کہ جو لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر میدان عمل میں لے آتی ہے۔ چوتھا اکنامک ڈیسیژن میکنگ، کہ یہ جو معاشی امور، جو 3 بنیادی سوالات میں نے ابھی پیش کیے تھے پچھلی سلائیڈ میں، ان کے جواب تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے، بنیادی جو معاشی امور ہیں ان کی منصوبہ بندی کس طرح سے کی جاتی ہے، اور آخری یہ ہے کہ اس سارے پیداواری عمل کے نتیجے میں جو آمدن نئی جنریٹ ہوتی ہے، نئی آمدن مہیا ہوتی ہے، وہ کس طرح معاشرے کے مختلف طبقات میں تقسیم ہوتی ہے، کون اس سے زیادہ حصہ لیتا ہے، کون کم حصہ لیتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جن کا کہ ہم جائزہ لیتے ہیں کسی بھی معاشی نظام کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مروجہ معاشی نظام 2 ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے اور ایک اشتراکی نظام جسے سوشلزم کہا جاتا ہے۔ دونوں نظاموں کے بارے میں مختصراً یہ کہ تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام کا بانی جو ہے آدم اسمتھ کو کہا جاتا ہے،
जिसने एक किताब सन 1776 में लिखी थी, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उस किताब को माशियात की पहली किताब और आदम स्मिथ को इस पूरे मगरिबी और सरमायादारी निज़ाम जो है उसका बानी के तौर पे समझा जाता है, देखा जाता है। इसने उस निज़ाम के कुछ उसूल दिए। उसूल जो हैं वो 5 बातें जो अभी हमने देखी उन्हीं के हवाले से यहाँ पे मुख्तसरन दी गई हैं, ताकि हमारे सामने एक कंपैरिजन आ जाए, मवाजना आ जाए दोनों निज़ामों का। तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से उसने ये कहा कि ये प्राइवेट ओनरशिप में होने चाहिए, यानी जितने भी वसाइल हैं, चाहे वो ज़मीन है, कारखाने हैं और पैदावारी जो भी सरगर्मियां करने की जगह हैं, वो किसी ना किसी फर्द की मिल्कियत में होंगे और हुकूमत की मिल्कियत में नहीं होंगे। हुकूमत का काम माशी सरगर्मियां करना नहीं है, और जितने भी काम हैं वो प्राइवेट सेक्टर में सरअंजाम दिए जाएंगे। मतलब जो अफराद हैं वो करेंगे काम, कारोबार और सारी बातें, और हुकूमत का काम सिर्फ उन पे नजर रखना, उनको रेगुलेट करना है, उनके लिए कवानीन बनाना है। माशी सरगर्मियों में खुद इन्वॉल्व होना स्टेट का काम नहीं है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के हवाले से उसने कहा कि मुकम्मल आज़ादी है, जो फर्द जो काम करना चाहे वो कर सकता है, उसको किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं होगा। मतलब ना तो कोई खास काम किसी मखसूस तबके के लिए है और ना ही किसी को किसी काम से मना किया जा सकता है। हर फर्द को आज़ादी है कि वो जो पेशा अपने लिए इख्तियार करना चाहे कर सकता है। जाहिर है कि उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो उससे मुतालिक जो इल्म दरकार है और जो तजुर्बा दरकार है वो हासिल करेगा, उसके बाद वो काम शुरू कर सकता है। लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता कि नहीं आप इस शोबे में नहीं आ सकते, या किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आपने बस ये काम करना है, दूसरा काम नहीं करना। तो जो अगर कोई मुलाजमत करना चाहता है तो वो कर सकता है, जो मुलाजमत की शराइत है वो पूरी करे और मुलाजमत हासिल कर ले। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उससे मुतालिक जो इल्म हासिल करना है करे और उसके बाद डॉक्टरी का पेशा इख्तियार कर ले। फौज में जाना चाहता है फौज में चला जाए, खेती बाड़ी करना चाहता है खेती बाड़ी करे। हर फर्द को इसकी आज़ादी है। इंसेंटिव क्या है, कुव्वत मुहरिका क्या है, तो इसमें कहा गया कि हर फर्द अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए काम करेगा और उसकी कोशिश होगी अपने ज़ाती फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो बुनियादी कुव्वत है कि जो आदमी को काम पे लगाती है, और हर फर्द इसीलिए काम करता है। अगर एक शख्स मुलाजमत कर रहा है तो इसलिए कि वो तनख्वाह हासिल करे, और वो उस जगह पे काम करना पसंद करेगा जहां उसे औरों के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाह मिल रही हो। अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो वो ऐसी फसल लगाएगा जिससे ज्यादा आमदन हासिल कर सके। तिजारत कर रहा है तो वो ऐसी तिजारत करना चाहेगा जिसमें ज्यादा मुनाफा है। तो हर एक अपने जाती फायदे को पेश नजर रखते हुए काम करता है। डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी का, इसमें कहा गया कि ये मार्केट बुनियादी इदारा है जो इन तमाम सवालों का जवाब देती है। सरमायादार निज़ाम में मार्केट को या बाजार को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी भी है। सरमायादार निज़ाम को मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दो बुनियादी कुव्वतें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, यानी तलब और रसद। तलब और रसद की बुनियाद पे तमाम चीज़ों का फैसला होता है, और जिस चीज़ की तलब है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिस चीज़ की तलब कम है उसकी वैल्यू कम होती है। तो बुनियादी जो सवालात हैं उनमें उसमें ये कहा गया कि वो चीज़ें पैदा की जाएंगी जिनकी मार्केट में डिमांड मौजूद है। जिन चीज़ों के बारे में लोग ख्वाहिश रखते हैं हासिल करने की, प्रोड्यूसर जो हैं वही चीज़ें बनाएंगे, और जिन चीज़ों की डिमांड नहीं है या कम है वो चीज़ें नहीं बनेंगी। यानी वसाइल खुद ब खुद उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जिनकी तलब या डिमांड माशरे में मौजूद है। तो किस तरह बनाएं? तो उसके लिए यह है कि जो एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मेथड होगा, यानी जिसमें खर्चा कम से कम हो
اور پروڈکشن زیادہ ملے وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ فار ہوم ٹو پروڈیوس، کس کے لیے بنائی جائیں چیزیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ جن کے پاس قوت خرید ہوگی، جو استطاعت رکھتے ہوں گے چیزیں خریدنے کی، ان کے لیے بنائی جائیں گی اور وہ خرید کے لے جائیں گے. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیزیں بنا کے لائی جائیں گی اور جو خریداری کی قوت رکھتا ہے وہ وہاں سے خرید کے لے جائے گا. ڈسٹریبیوشن آف انکم کے حوالے سے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے اس کو اس کی لیول آف پارٹیسپیشن، یعنی پیداواری عمل میں جتنا اس نے حصہ لیا اس کے مطابق شیئر ملے گا انکم میں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس ریسورسز جتنے زیادہ ہیں اس کے تناسب سے اس کو حصہ ملے گا. تو یعنی دو بنیادی اس میں کرائیٹیریا ہیں. ایک ہے اونرشپ آف ریسورسز، کہ کس کے پاس زیادہ وسائل ہیں اس کو اسی تناسب سے حصہ ملے گا، اور جس نے زیادہ پیداواری عمل میں حصہ لیا تو اس کا شیئر اس نسبت سے طے ہوگا. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس ایک کارخانہ ہے تو اسے ایک کارخانے سے جو منافع یا آمدن حاصل ہوگی وہ اس کا حصہ ہوگا کل آمدن میں سے. لیکن اگر کسی کے پاس 20 کارخانے ہیں تو اس کا حصہ لازماً 20 گنا زیادہ ہو جائے گا اس کے مقابلے میں جس کا ایک کارخانہ تھا. تو جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں اسے زیادہ شیئر ملے گا. اور دوسرا ہے کہ ایک شخص اگر 2 گھنٹے کام کرے گا تو ظاہر ہے اسے 2 گھنٹے کے برابر آمدن ملے گی، اور اگر ایک شخص 15 گھنٹے کام کرتا ہے تو اسے 15 گھنٹے کے برابر آمدن ملے گی. تو جتنا زیادہ کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا اتنا آمدن میں سے حصہ ملے گا، اور جتنا کوئی کم کرے گا اسے اتنا ہی کم ملے گا. تو یہ بنیادی چیزیں کیپٹلزم کے بنیادی اصول تھے جو آپ کے سامنے رکھے. اب اس میں بنیادی باتیں یہ ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں. خوبیاں یہ ہیں کہ یہ ایک نیچر کے قریب ہے، انسان کی فطرت اور طبیعت کے قریب اصول ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ ریسورسز اس کے پاس ہوں جنہیں وہ اپنی مرضی سے اختیار کرے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے پیشے کا انتخاب کرے. اور اس میں بہت سارے لوگ میدان عمل میں ہوتے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. کمپٹیشن کے نتیجے میں چیزوں کی جو جسے ہم کہیں کہ کوالٹی بہتر سے بہتر ہوتی ہے اور لاگت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ منافع بڑھایا جا سکے. تو اس کمپٹیشن کے نتیجے میں معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نت نئی ایجادات سامنے آتی ہیں جس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں اور کم لاگت پہ بہتر سے بہتر چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں موبائل فون کی بات کر لیں، آج سے اگر 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو موبائل فون بہت محدود تعداد میں ہوتے تھے اور چند امیر لوگ ہی موبائل فون رکھنا افورڈ کر سکتے تھے، اور اس کی صلاحیت بھی بہت کم تھی. صرف وہ کال کر سکتے تھے، اگر کال ریسیو کریں گے اس پر بھی ان کو پیسے دینے پڑتے تھے. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ موبائل فون کی استعداد بڑھتی گئی. اب موبائل فون پورا ایک کمپیوٹر کے جتنا کام کرتا ہے، اس میں میموری بھی ہوتی ہے، اس میں سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں، اور کہیں سے بھی ایک دوسرے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اخراجات دیکھیں تو اس کے موبائل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں اور اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوا، اور یہ سب ہے کہ کمپٹیشن کے نتیجے میں. اسی طرح سے ہم جن چیزوں کا بھی جائزہ لیں تو اسی طرح سے یہ ہوا. تو یہ اس کی پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں. لیکن نیگیٹو کیا ہے کہ اس میں مزدور طبقے کی فلاح و بہبود کا خیال نہیں رکھا گیا. نظام کا جو بنیادی نظام تھا جو آدم اسمتھ نے جس نے ڈیفائن کیا وہ یہی تھا کہ ان کو اجرتیں مارکیٹ کے حساب سے ملیں گی، اور مارکیٹ کنٹرول میں ہوتی ہے سرمایہ داروں کے. تو بہت کم اجرتوں پر مزدوروں کو لے کر ان سے زیادہ کام لینے کا رواج پایا جاتا تھا. یعنی ان کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہوتی تھی، کیونکہ غلام کی بنیادی ضروریات پوری کرنا بہرحال مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی خوراک، لباس، رہائش کا انتظام، بیمار ہو جائے تو علاج، معالجہ، یہ سب چیزیں مالک کی ذمہ داری میں ہوتی ہیں. لیکن جو مزدوروں کے حالات تھے
اس میں وہ بس قلیل تنخواہ دے کے اور ان کو کہا جاتا تھا کہ بس آپ جائیں اور اپنی چیزیں خود مینج کریں، جو ان کے لیے یعنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی تھی۔ تو مزدور طبقے کے حالات بہت ہی ناگفتہ بے تھے، بہت ہی خراب تھے۔ تو اس ظلم کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لکھنا شروع کیا اور اس پہ ری ایکشن دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ مکمل آزادی رکھی گئی کہ جو شخص اپنے لیے جس طرح کا پیشہ اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس میں کسی نوعیت کا حلال حرام کا خیال نہیں رکھا گیا، تو بہت سارے ایسے پیشے وجود میں آئے کہ جو در حقیقت انسانی ضرورت کے نہیں تھے، لیکن محض لوگوں نے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے اختیار کیے۔ مثلا جوا خانے کھل گئے، نائٹ کلبز کھل گئے، سینما گھر کھل گئے، شراب کی فیکٹریاں بن گئیں، شراب بیچنے کے لیے دکانیں بڑی بڑی بن گئیں، ان کی مارکیٹنگ کے لیے اداکار سامنے آ گئے، اشتہار بازی شروع ہو گئی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو در حقیقت انسان کی بنیادی ضروریات کا تقاضا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنے منافع کے لالچ میں وسائل کو بجائے پیداواری چیزوں میں لگانے کے ان چیزوں میں لگانے شروع کیا کہ جو انسانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بنیادی طور پر نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہوا کہ مادی طور پر تو لوگ ترقی کرتے گئے اور اخلاقی اور روحانی طور پر پیچھے آتے گئے، اور معاشرے میں بدامنی، بدسکونی اور بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ سب جو خرابیاں تھیں، تو اس کے لیے پھر دوسرا نظام سامنے آیا، سوشلزم کا، اشتراکی نظام، اور اس میں بنیادی جو نام ہے وہ کارل مارکس کا ہے، جو ایک جرمن مفکر تھا، اور اس نے کتاب لکھی 1867 میں، داس کیپیٹل جرمن زبان میں، اور انگلش میں جس کو دا کیپیٹل کہا جاتا ہے، اور اس میں اس نے تنقید کی سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر اور جو مزدور طبقے کے حالات ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ معاشرے میں دو طبقات ہیں، ایک ہیوز اور دوسرے ہیوز ناٹ، یعنی بورژوا طبقہ اور پرولتاری طبقہ۔ تو ان دو کو اس نے کہا کہ یہ جو بورژوا طبقہ ہے اس کو ختم کرنا بنیادی کام ہے، اور اس طرح کیا جائے معاشرہ کے مزدور طبقہ پورے نظام پہ قابض ہو جائے اور نظام ان کی فلاح و بہبود کے لیے چلے۔ تو یہ ایک متبادل نظام کا نقشہ اس نے پیش کیا۔ اس کے جو اصول تھے، کیونکہ یہ نظام ایک ری ایکشن تھا سرمایہ دارانہ نظام کا، تو اس کے جو اصول ہیں بالکل اس کے برعکس تھے جو سرمایہ دارانہ نظام نے دیے تھے۔ مثلا اونرشپ آف ریسورسز کے بارے میں اس نے کہا کہ جو یہ انفرادی ملکیت کا حق ہے یہی سارے فتنے کی جڑ ہے، خرابی یہیں پیدا ہوتی ہے کہ جب لوگ پیداواری وسائل کے مالک بنتے ہیں تو انہیں یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا استحصال کر سکیں۔ تو انفرادی ملکیت ختم ہونی چاہیے اور اس کے مقابلے میں کلیکٹیو اونرشپ ہونی چاہیے، اجتماعی ملکیت، یعنی جتنے بھی پیداواری وسائل ہیں وہ تمام لوگوں کی مشترکہ ملکیت میں ہونے چاہیے۔ اب یہ مشترکہ ملکیت کو کس طرح قابل عمل بنایا جائے، تو اس کے لیے تجویز یہ کیا گیا کہ ریاست کیونکہ لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہے، تو وسائل ریاست کی ملکیت میں دے دیے جائیں تو وہ سب کی ملکیت سمجھے جائیں گے، اور ریاست پھر ان وسائل کو استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرے کہ کیا چیزیں بننی ہیں، کس طرح بننی ہیں، کس کے لیے بننی ہے۔ یہ سارے جو بنیادی سوال ہیں ان کا جواب ریاست یا اسٹیٹ دے گی۔ دوسرا یہ کہ اکنامک فریڈم، تو اس میں بھی کہا گیا کہ تمام لوگوں کو روزگار مہیا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ بتائے گی کہ کون ملازمت کرے گا، کون زراعت کرے گا، کون صنعت میں جائے گا، کون فوج میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حکومت ہر آدمی کو اس کی اہلیت کے حساب سے متعین کرے گی اس نے کیا کام کرنا ہے۔ تو اس میں وہ اکنامک فریڈم نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیٹ ڈیسیژن کے تحت ہر آدمی نے اپنے لیے روزی اختیار کرنا ہے۔ انسینٹیو، تو اب ظاہر ہے نہ تو انفرادی ملکیت ہے، نہ اپنی مرضی سے پیشے کا انتخاب کی آزادی ہے، تو انفرادی نفع تو یہاں نہیں پایا جاتا۔ تو اس میں نظام میں کہا گیا کہ لوگ معاشرے کی خوشحالی کے لیے، پورے معاشرے کے بھلائی کے لیے کام کریں، سوشل ویل بینگ مقصد ہونا چاہیے، اپنی ذاتی نفع کو بھولتے ہوئے معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام ہونا چاہیے۔
اور ڈیسیجن میکنگ، جیسے میں نے کہا کہ یہ ریاست بنیادی طور پر تمام وسائل کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرتی ہے کہ کیا چیزیں بنے، کتنی مقدار میں بنے، کن کے لیے بنے، اور وہ ان کو کس طرح فراہم کی جائیں. یہ ساری منصوبہ بندی ریاست کرتی ہے. ڈسٹریبیوشن آف انکم کے لیے انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں سے کام لیا جائے ان کی کیپیسٹی کے مطابق، اور ہر ایک کو سہولیات برابر کی فراہم کی جائیں. اس لیے کہ ہر فرد حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، حکومت کا ملازم ہے، تو اب چاہے کوئی کم تر درجے کا کام کر رہا ہے یا مشکل کام کر رہا ہے، بہرحال وہ سب حکومت کے ملازم کے طور پر ہیں. تو حکومت ہی ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ دار ہے. اور اس میں نظام یہ اختیار کیا گیا کہ رہائش بھی حکومت کی طرف سے سب کو دی جا رہی ہے، علاج معالجے کی سہولت بھی سرکاری ہسپتال ہیں جہاں سے ہر ایک جا کے لے سکتا ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام بھی حکومت کا ہے جس میں لوگ سفر کر سکتے ہیں، تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سہولیات سب کو ایک جیسی فراہم کی گئی، اور بہت کم حصہ آمدن کا نقدی کی شکل میں دیا جاتا تھا، زیادہ تر چیزیں سہولیات کی شکل میں تھیں. اور اس میں مساوات کا انہوں نے نعرہ لگایا جو بہت مقبول ہوا کہ ہم تمام لوگوں کو برابر وسائل فراہم کریں گے اس میں نظام میں. تو اگرچہ بعض چیزیں اس نظام کی بھی اچھی ہیں جس میں یہ مساوات کا معاملہ بھی ہے، اور یہ کہ بے روزگاری نہیں ہوتی اس نظام میں، ہر آدمی کو کام ملتا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ کام پر لگائے. لیکن اس کا جو استحصال کا درجہ تھا وہ سرمایہ دارانہ نظام سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا. اس نظام میں تو کسی حد تک یہ ممکن تھا کہ اگر ایک آجر کیا آپ کو رویہ پسند نہیں آ رہا ہے یا وہاں کی سہولیات سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اسے چھوڑ کے دوسری جگہ ملازمت اختیار کر لیں. لیکن یہاں وہ آزادی بھی چھن گئی کیونکہ تمام جو ادارے ہیں وہ ایک ہی ریاست کی ملکیت ہیں، تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی نہیں ہو سکتے ریاست کی مرضی کے بغیر. اگر کام چھوڑیں تو یہ بغاوت سمجھا جائے گا، اور جس کی سزا جیل جانا یا سائبیریا کے برفانی علاقے میں بھیج دینا، یہ اس کا حل ہوتا تھا. پھر یہ کہ اس میں کیونکہ یہ اصول انسان کی فطرت سے متصادم تھے تو لوگوں میں کام کرنے کا وہ جذبہ نہیں رہا. اپنے انفرادی فائدے کے لیے تو ہر آدمی کام کرنا چاہتا ہے، پورے معاشرے کی خوشحالی اس کے پیش نظر ہر ایک کے نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پروڈکٹیوٹی کا لیول بہت کم ہو گیا، پیداواری جو درجہ ہے وہ بہت کم ہو گیا، اور کرپشن بڑھ گئی. جس طرح سرکاری اداروں میں کرپشن ایک عمومی چیز ہے، تو یہاں کیونکہ سارے ادارے سرکاری انتظام کے تحت تھے تو کرپشن کا درجہ بہت بڑھ گیا، اور اس میں سسٹم میں نااہلی اور کرپشن نے مل کے بہت کمزوری پیدا کی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روس جیسا بڑا ملک جو دنیا کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا اس کے پاس خطہ ہے، وہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بھی قابل نہیں تھا، اور بالآخر لوگوں نے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کیا. اگرچہ اب بھی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی حافظ احمد صاحب وہ میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی رابطہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا ہے. ان قریب انشاءاللہ وہ دوبارہ کنیکٹ کرنے کے بعد ہمارے درمیان موجود ہوں گے. یہ تو ہوتا ہے بھائی، آن لائن پروگرام میں نیٹ کا ایشو ہر وقت رہتا ہے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں ہم. جی جب تک وہ دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں ہمارے جو شرکاء ہیں، میں ان کے لیے اعلان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آج کے دن کا جو ایک اہم سیشن ہے وہ رات کو ہوگا، شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک. بہت اہم سیشن ہے جس میں ہمارے ساتھ امریکہ سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ڈاکٹر سبیل احمد، دعوت اسلام کے 10 رہنما اصول.
اس پر انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے. تو آج کے جو سیشنز ہیں وہ اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ ہم 11:30 سے 12:30 کا جو سیشن ہے وہ کرنے کے بعد آج کے دن کے سیشنز کو ختم کریں گے, اور جو چوتھا سیشن ہے وہ ہم شام کو انشاءاللہ رات کو 7 بجے سے 8 بجے تک کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سارے شرکاء اس کو جوائن کریں گے اور اس میں شرکت کریں گے. ہمارے آج کے جو سیشنز ہیں اس میں ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب جی احمد بھائی, آپ 4-5 منٹ ڈاکٹر صاحب کو ذرا کہیں بجلی گئی ہے تو وہ دوسری لوکیشن پہ جا رہے ہیں, تو وہ ڈاکٹر محی الدین ہاشمی درمیان موجود ہوں گے جن کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے. وہ بھی نوجوانوں کی کردار سازی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ گفتگو کریں گے. یہ دونوں سیشنز, ابھی جو سیشن جاری ہے اور جو اس کے بعد ہیں, وہ بڑے اہم ہیں. تو تمام جو شرکاء ہیں وہ اس میں شرکت کو اپنا یقینی بنائیں گے. ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب کنیکٹ ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں لائٹ چلی گئی ہے, وہ سامنے یونیورسٹی ہے ان کی, وہاں پہ جا رہے ہیں, ابھی مجھے بتایا, تو 5 منٹ لگیں گے. جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. احسان مالک صاحب, یہ جو شام کا ہمارا سیشن ہے شام کو 7 بجے ہے ڈاکٹر سبیل احمد صاحب کا. جی شام کو انشاءاللہ 7 سے 8 بجے. کل بھی ہم نے ان کا ایک سیشن کیا ہے اپنے دوسرے کورس میں, وہ انگلش زبان میں تھا, اور آج جو ہے ہم نے خاص طور پہ ان سے گزارش کی ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے انڈیا سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ امریکہ ہی میں ہوتے ہیں. اردو میں ان کو بولنے میں تھوڑی بہت دشواری بھی ہوگی, لیکن ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ کچھ اردو میں بھی بولیں اور ہم اس کو ریکارڈ بھی کریں اور آئندہ کے لیے بھی اسے استعمال کر سکیں. تو آپ کے پاس جو اردو بولنے کی صلاحیت ہے تو ہم آپ سے آئندہ بھی استفادہ اردو دان طبقے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے آج وقت دیا ہے. امریکہ اور پاکستان کے وقت کا جو فرق ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اس وقت پروگرام کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں بھی رات کے لیٹ ٹائم ہے, اور صبح جب ان کے 8 بج رہے ہوں گے تو ہم یہاں پہ اپنا 7 بجے پروگرام کریں گے رات کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو جو ہمارے شرکاء کورس ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ خود بھی اور بلکہ اور اس میں یہ جو بہت اہم موضوع ہے, اور اس کے لیے دیکھیے کہ وہاں پر ڈائریکٹر ہیں وہ گین پیس ایک آرگنائزیشن کے, اور دعوتی سرگرمیوں میں بہت وہاں پر مصروف رہتے ہیں. تو ان سے ہم نے وقت لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو آپ تمام لوگ, آپ کو انشاءاللہ 7 بجے سے 5-10 منٹ پہلے جس طرح روٹین میں آپ کو بھیج دیا جاتا ہے, لنک بھیج دیا جائے گا, تو آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا. رات کو آج شام کو بھی انشاءاللہ ان کا لیکچر ہوگا, اور اس کے بعد بھی کچھ ہمارے 4-5 لیکچرز ایسے ہیں, یہ اسی ٹائم کے فرق کی وجہ سے جو ہمارے فورن ریسورس پرسنز ہیں ان کے لیکچرز شام کو ہوا کریں گے, اور آپ لوگ اس کے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ تیاری کے ساتھ اپنے وقت کے مطابق اپنی مصروفیات کو اسی طرح سے مینیج کریں گے کہ شام کو جو اس پروگرام کے لیکچرز ہیں ان کو ہم نے بیٹھنا ہے, اس سے استفادہ کرنا ہے. میں بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے نا, یہ ہمارا طلبہ کے لیے ہم کر رہے ہیں, یہ تو دعوتی پروگرام ہے کہ ہم جو جامعات میں جو طلبہ ہیں ان کو ہم دعوتی سرگرمیوں میں جو ہے وہ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں, ان کو رہنمائی دینا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر سبیل صاحب جو ہیں ایک عملی داعی ہیں, اگرچہ ان کو جو دعوت کے جو میتھڈولوجیز ہیں, ان کے اصول ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, ان پر بھی دسترس حاصل ہے, مگر وہ فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں. ایک ایکٹیو داعی ہیں, مختلف اداروں سے وابستہ ہیں, مختلف پروگرام کرتے ہیں, مختلف جو جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں, جدید وسائل, جدید ذرائع دعوت کے, ان سب کو استعمال کرتے ہوئے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں. مجھے 3-4 سال پہلے جو ہے وہ ایک اتفاقاً جو ہے وہ ایک کوئی
यूट्यूब का वो वीडियो सामने आई, उसमें डॉक्टर सबील साहब का नेशनल टीवी पर जो है इंटरव्यू हो रहा था और उनको कौमी हीरो करार दिया गया था उसमें, कि वो वहाँ कोई बहुत यानी बड़ा कोई वो इंसिडेंट हुआ था, यानी बर्फबारी, और लोग घरों में फंस गए थे। तो डॉक्टर सबील साहब ने अपने महबूब टीम को लेकर जो माजूर ख़वातीन थे, जो बूढ़े थे, जो घरों में फंसे हुए थे, जिनको खुराक और दवाई की ज़रूरत होती थी, तो इन्होंने जान हथेली पर रखकर जाके उन लोगों को जो है वो दवाइयाँ और खुराक और गर्मी के सामान फराहम किए, और उस नतीजे में बहुत सारे लोग जो है वो यानी बच गए, लोगों की मौत वाक़ई हो सकती थी। तो दावत का एक बहुत बड़ा यानी मौका था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया, और उनकी कोई एक मेरे ख्याल में घंटे पर मुश्तमिल जो है वो इंटरव्यू नेशनल टीवी पर मैंने खुद देखा था, उसमें उनसे सवालात कर रहे थे और ये हर चीज़ को जो है इस्लाम से और दावत से जोड़ के जवाब दे रहे थे। बहुत अच्छे दाई हैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा इनके प्रोग्राम का। जी, जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बहराम साहब। जी, मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, शुरकाए कोर्स, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो ये हमारे लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे दुआत के साथ, ऐसे हीरोज़ के साथ ये हमें सुनने का मौका मिलेगा, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। तो दूसरा एक और भी मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा एक बात, कि असल में तो इसको ये इस्लामी तरबियती कोर्स, जैसे डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बहराम साहब ने फरमाया है, कि एक मुसलमान तो अमली तौर पर, चाहे उसका ताल्लुक जिस भी शोबा से हो, जहाँ पर वो अपनी इस्लाह करता रहता है, उसके साथ-साथ वो एक दाई भी है, दूसरों को दीन की दावत देता है, वो चलता-फिरता एक दाई होना चाहिए। उसके अखलाक, उसकी गुफ्तगू, उसके किरदार, उसके चलने-फिरने से लगना चाहिए कि एक मुसलमान है और अपनी आदात से, अपने रवैये से लोगों को दावत दे रहा है। तो ये इस्लामी तरबियती कोर्स जो है, असल में इसका मकसद ही ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी पहचानें, और इस्लाम जो हर जिहत से, हर लिहाज से एक मुसलमान की रहनुमाई करता है, उन रहनुमा उसूलों को भी हम देखें। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ सेशंस ऐसे हों कि जिनमें जो जो इस्लामिक स्टडीज़ का बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये लगे कि शायद ये कुछ जो सेशन है थोड़ा बहुत इल्मी नौइयत का हो रहा है, लेकिन उसमें भी इंशाअल्लाह कहीं न कहीं आपके लिए सीखने का मौका मौजूद होगा। लेकिन ये जो आज शाम का सेशन है, वो तो बिल्कुल एक आम मुसलमान के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किस भी शोबा से हो, उसके लिए है। तो उम्मीद है कि आप इस सेशन को ज़रूर अटेंड करेंगे, और आज शाम को तकरीबन पौने 7 बजे ये लिंक ग्रुप में इरसाल कर दिया जाएगा, और फिर 7 बजे ये सेशन शुरू हो जाएगा अपने वक्त के मुताबिक। डॉक्टर सबील अहमद जो डायरेक्टर हैं गेन पीस ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर अमेरिका में, तो उनसे हम इंशाल्लाह इस्तिफादा करेंगे। अच्छा, इसमें साहब एहसान मालिक साहब से यानी अतीक ज़फ़र साहब तशरीफ ला चुकी हैं अगर। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर अतीकुर ज़फ़र साहब शुरू कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर अतीकुर ज़फ़र साहब अनम्यूट। जी जनाब, अस्सलाम जी डॉक्टर वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह। जी डॉक्टर बहुत साहब शुरू माज़रत, कीजिए। बिजली के चले जाने की वजह से जी डॉक्टर सिलसिला साहब, कोई बात मुनक़ता नहीं। हो गया। जी डॉक्टर तो साहब, जारी रखिए। हम फिर वहीं से बात दोबारा शुरू करते हैं। तो इश्तिराकी निज़ाम की बात चल रही थी कि इसमें फ़वाइद अपनी जगह थे, लेकिन नुकसानात इसके ज़्यादा हुए, और उसके नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द लोग तकरीबन 70 साल के अरसे में इससे उकता गए। और अब अगर ये नाम मौजूद है, लेकिन निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ हो गई हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, वो उस निज़ाम से काफ़ी दूर हट चुके हैं, जिसको इश्तिराकी निज़ाम के बुनियादी उसूल कहे जाते थे। अच्छा, इन दोनों निज़ामों में जो बातें मुश्तरक हैं, वो ये हैं कि दोनों मादा परस्ताना सोच के तहत हैं, और महज इस दुनिया ही को सब कुछ समझते हुए निज़ाम पेश किया गया है। इसमें किसी मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है, और इसी तरह से किसी और इखलाकी वैल्यूज़ को कोई हैसियत नहीं दी गई है। और उसका नतीजा ये हुआ कि चाहे मादी तौर पर तरक्की हो रही हो, लेकिन दूसरे पहलू से हर तरह से तनज़्ज़ुल का सामना करना पड़ा।
تو آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشی نظام، وقت کم ہے اس کو میں مختصراً بیان کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں اسلام کا معاشی نظام ہے یا نہیں ہے. تو بنیادی جیسے ہم نے تعریف میں دیکھا تھا کہ اس کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ایک معاشی ادارے اور دوسرا اس کو چلانے کے لیے قوانین. تو اگر ہم بالکل آغاز سے جائزہ لیں، جب مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تشکیل پائی تو معاشی ادارے بھی تھے، معاشی سرگرمیاں بھی تھیں اور قوانین بھی تھے. یعنی وہاں بھی زراعت بھی ہوتی تھی، وہاں صنعتیں بھی تھیں، وہاں پہ تجارت بھی تھی، ملازمتیں بھی تھیں، غرض ہر نوعیت کی معاشی سرگرمی موجود تھی. پھر اس کے علاوہ قوانین اگر ہم دیکھیں تو اسلامی قوانین کا بنیادی سورس جو ہیں وہ قرآن اور سنت ہیں، اور وہ اس زمانے میں فعال تھے پوری طرح. قرآن مختلف ضروریات کے تحت آیات نازل ہوتی تھیں اور جہاں بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی وحی کے ذریعے رہنمائی فراہم کی جاتی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور جہاں بھی احکامات کی ضرورت پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کام اس طرح کریں، اس طرح نہ کریں. تو یہ قوانین تشکیل پا رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد فقہاء کرام نے یہ کام کیا کہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام شعبوں کے لیے قوانین مرتب کیے جنہیں فقہ کہا جاتا ہے، اور وہ فقہ آج بھی رہنمائی کے لیے موجود ہے. اب معاشی ادارے کس نوعیت کے تھے؟ کچھ تو وہی اسی طرح کے تھے جیسے چل رہے تھے معاشرے میں، انہیں برقرار رکھا گیا. کچھ نئے ادارے اسلامی ریاست میں متعارف کرائے گئے جو پہلے موجود نہیں تھے. مثلا بیت المال کا ادارہ اسلامی ریاست میں اختیار کیا گیا کہ لوگ اپنے زکوٰۃ اور صدقات اور دوسرے جو ان پہ واجبات ہوں وہ اس میں ادا کریں، جمع کرائیں، اور یہاں سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ استعمال ہوں. تو بیت المال کا ادارہ تشکیل پایا، وراثت کا نظام اسلام میں دیا گیا، زکوٰۃ کا نظام متعارف کرایا گیا. یہ نئے ادارے تھے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے. اور ان سب کے حوالے سے کچھ چیزوں کو منع کر دیا گیا جو پہلے تھیں. مثلا ربا کا لین دین عام تھا، اس کو روک دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا. شراب اور دیگر نشاور اشیاء کی پروڈکشن، جوا، اس کو منع کر دیا گیا. ایسی خرید و فروخت جن میں غرر کا پہلو ہوتا تھا، یعنی معاملات غیر واضح رہتے تھے، انسرٹنٹی ہوتی تھی، اس طرح کی بیوع کو روک دیا گیا. تو دونوں پہلوؤں سے نئے ادارے تشکیل پائے اور جو ادارے درست تھے ان کو جاری رکھا گیا اور ان کے لیے قوانین بھی تھے. تو جب یہ دونوں باتیں موجود تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں پوری تسلی سے کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل کے ساتھ ہی اسلام کا معاشی نظام بھی تشکیل پا گیا. اور یہ نظام جب تک خلافت کا نظام چلتا رہا، یہ نظام دنیا میں اپنے فیوز لوگوں تک پہنچاتا رہا. اور اس نظام میں یہ خوبی تھی کہ اگر اس کو اپنی صحیح روح کے ساتھ اختیار کیا جائے، جیسے ابتدا میں خلافت راشدہ میں رہا یا اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ معاشرے میں غربت تقریباً ختم ہو گئی اور زکوٰۃ لینے والے لوگ کم تھے اور زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوتے تھے. اور یہ باتیں تاریخی ریکارڈ سے ثابت ہیں. تو یہ اس نظام میں پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر اس کو اپنی صحیح روح پہ کے مطابق کہیں بھی لاگو کیا جائے تو یہ اسی طرح معاشرے میں خوشحالی لانے کا ضامن ہے. اب اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 اصول جو ہیں ان کے بارے میں کیا باتیں کی گئی ہیں جو ہم نے کیپٹلزم اور سوشلزم کے حوالے سے کی، تو یہ جو رسپانسز ہیں اسلامی نظام کے، یہ قرآن اور سنت پر مبنی ہیں. تو جیسے وسائل کی ملکیت کے حوالے سے ہمیں جو قرآن میں تصور دیا گیا ہے اور بہت بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ یہ بات محو نہ ہونے پائے ذہن سے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ قرآن میں جگہ جگہ لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس طرح سے بار بار دہرائی گئی یہ بات تاکہ ہر آدمی کے ذہن نشین ہو جائے
کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور یہ بہت فطری ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ خود بخود مالک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کا مالک بھی ہے. انسان کے پاس جو یہ چیزیں ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو ایک خاص حیثیت دے کے دنیا میں بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے، تو یہ وسائل اس کی ڈسپوزل پر دیے ہیں، اس کو فراہم کیے ہیں تاکہ وہ انہیں اپنی دنیاوی زندگی کو سہولت کے ساتھ گزارنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے استعمال کریں. تو وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، اور اس طرح سے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دی ہیں، آپ کے استعمال کے لیے دے دی ہیں، آپ انہیں استعمال کریں. تو یہ چیزیں ہمارے پاس بطور ایک امانت ہے، ملکیت نہیں ہے. ملکیت اللہ کی ہے، اور اللہ کی اجازت اور مرضی سے ہم اس دنیاوی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہم اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. اب اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو چیز ملکیت ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ہم تصرف کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل آزاد سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ چیز ہم کوئی بطور امانت لیتے ہیں کسی سے، تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جو مالک ہے اس کی مرضی کو پیش نظر رکھا جائے چیز کے استعمال کرتے ہوئے، اور مالک کو محاسبے کا بھی حق ہوتا ہے. تو جیسے سورہ تکاثر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن یعنی آخرت میں آپ سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو سوال کیا ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس کا استعمال میری ہدایات کے مطابق کیا یا اس میں اپنی مرضی چلائی؟ اگر اپنی مرضی چلائی ہوگی تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر اللہ کی مرضی کو تابع کو سامنے رکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور کامیابی نصیب ہوگی. تو چاہے وہ مال و اسباب ہو، زمین جائیداد ہو، عہدہ ہو، کوئی صلاحیت ذہنی اور جسمانی ہو، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا استعمال جو ہم کریں تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تاکہ ہم امانت کا حق ادا کر سکیں. تو یہ اس میں بنیادی تصور ہے جو سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم دونوں ہی سے بہت مختلف ہے. دوسرا یہ معاشی آزادی کی نوعیت، تو اس میں ہمیں جو ملتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ جی مکمل آزادی اسلام میں دی گئی ہے اور ہر فرد کو ہر طرح کا کام کرنے کی اجازت ہے. لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام میں فرق کیا ہے کہ یہاں حلال اور حرام کا تعین کیا گیا ہے کہ کون سے کام جائز ہیں، کون سے کام ناجائز ہیں. جائز کاموں میں تو انسان کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جو پیشہ چاہے اختیار کرنا اپنے لیے کر سکتا ہے، جس طرح کا کاروبار کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن حلال، حرام اور ناجائز امور میں اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. مثلا ربا کا لین دین منع کیا گیا ہے، تو ایک شخص سودی کاروبار اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں اس کو اجازت. اگر کوئی کرے گا تو اپنی ذمہ داری پہ کرے گا اور آخرت میں اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. شراب اور دوسری نشاور اشیاء بنانا منع ہے، تو اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو ظاہر اگر اسلامی ریاست ہے تو اس کو اجازت نہیں ملے گی. اگر اسلامی ریاست نہیں ہے اور وہ قانوناً آزاد ہے، کرے گا لیکن پھر اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. ہاں اگر جائز کام کرنا چاہے جس طرح کا بھی، تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، انکریج کیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت میں شامل ہوں اور کام کریں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ اسلام میں آزادی ہے حلال امور کے اندر، اور حرام امور میں منع کیا گیا ہے کہ آپ اس میں نہ آئیں، اس طرف نہ آئیں. جیسے شراب اور خمر کے بارے میں کہا گیا کہ فاجتنبوا، ان سے اجتناب کرو. ربا کے بارے میں کہا لا تاکلوا الربا، ربا کا لین دین نہ کرو. تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ایگزسٹ کر سکتی. کام کرنے کا جذبہ کیا ہو، تو یہ بھی بہت مختلف ہے باقی دو نظاموں سے. اگرچہ یعنی ایک لحاظ سے ہم کہیں کہ ذاتی نفع اس میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں
کہ انسان کی فطرت میں لالچ ہے اور ہر فرد اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں نفع اندوزی کو انسینٹیو کہا گیا۔ اسلام میں بھی اپنا فائدہ ہے، لیکن نفع کے مقابلے میں جو بات رکھی گئی ہے وہ ہے حصول فلاح، کہ ہر آدمی فلاح حاصل کرنے کے لیے کام کرے۔ فلاح کیا ہے؟ اس کو فقہاء نے اور مفسرین نے جس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ایک بہت جامع اصطلاح ہے، اور یہ فلاح کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، یعنی ایسی آدمی سرگرمی کرے جس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی اس میں فائدہ حاصل ہو، تو پھر وہ فلاح حاصل کر رہا ہے۔ جیسے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ اس میں فلاح کا پورا تصور چھپا ہوا ہے کہ دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ تو یہ فلاح کا تصور ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ذاتی نفع جو سرمایہ دارانہ نظام سکھاتا ہے اس میں اور فلاح کے مطابق نفع کوئی حاصل کرتا ہے، تو فرق کیا ہے کہ نفع جو ہے وہ تو ناجائز کام کر کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے، دوسروں پہ ظلم کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ڈاکہ ڈال کے کسی کے لاکھوں روپے لوٹ لے تو اس کو تو فائدہ ہو گیا، نفع حاصل ہو گیا۔ ایک شخص ملاوٹ کر کے کوئی اشیاء بیچے تو اس کو تو منافع زیادہ ملے گا۔ کوئی شخص نشہ آور اشیاء بیچتا ہے، طالب علموں میں آج کل کوششیں ہوتی ہیں کہ طالب علموں میں نشہ آور اشیاء فروغ پائیں، تو ان کو تو بڑا منافع مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن فلاح جب تصور ہم دیکھیں تو فلاح ناجائز کاموں سے حاصل نہیں ہو سکتی، جائز کاموں میں فلاح بھی ہے، لیکن ناجائز کاموں میں اس کے مقابلے میں جو اصطلاح قرآن میں استعمال کی گئی ہے خسران ہے، کہ اس کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ بظاہر مادی طور پر لگے گا کہ اس نے اسمگلنگ کی ہے اور اس کے پاس بڑا مال و دولت آ گیا، لیکن آگے کیونکہ اس نے شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا آخرت کے لحاظ سے نقصان کا سامنا ہے، اور مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اس کو نقصان کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے دنیاوی زندگی سے۔ تو اگر آخرت میں خسارہ ہے تو دنیا کا فائدہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ تو کوئی بھی ناجائز دھندا کر کے اگر کوئی منافع کمانا چاہتا ہے تو سرمایہ دارانی نظام کے تحت تو اس کو منافع مل رہا ہے، لیکن اسلامی سوچ کے تحت دیکھا جائے تو وہ در حقیقت خسران کا سامنا کر رہا ہے، اسے فائدہ نہیں مل رہا۔ تو اگر فلاح کے تصور کو اختیار کرتے ہوئے کوئی معاشی سرگرمی کرے گا تو وہ یقیناً اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی سرگرمی، اور پورے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہو سکتی کہ جو معاشرے کے لیے تو نقصان دہ ہو اور اس فرد کو فلاح حاصل ہو۔ فلاح جب ہی ملے گی جب وہ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے فائدے کا بھی خیال رکھے گا۔ چوتھی چیز ہے کہ منصوبہ سازی۔ تو اسلام میں ہمیں دیکھتے ہیں، اگر ہم ابتدائی دور سے جائزہ لیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھیں تو ہمیں انفرادی ملکیت بھی ملتی ہے اور کام کرنے کی آزادی بھی ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی ہے وہ کام کرے، اور ریاست کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ معاشی امور میں انوالو ہو اور معاشی سرگرمیاں سر انجام دے۔ لیکن اس میں یہ کہ ریاست کا جو سپروائزری رول ہے، جو اس پہ نگرانی کا رول ہے، وہ اہم ہے، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رول ادا کیا۔ اور جو مشہور حدیث ہم پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ وہ ایک غلہ بیچنے والے کو دیکھ کے کہ اس نے گیلا غلہ اندر رکھا ہوا تھا اور اوپر خشک تھا، اس کو یہ تنبیہ فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رول، سپروائزری رول ادا کیا، اور اس کے بعد ان کے آنے والے جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے بھی اس کام کو جاری رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
बाकायदा इदारा इसके लिए तश्कील दिया जिसको अल-हिस्बा का नाम दिया जाता है, जो कि निगरानी का काम करना बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है। तो ये यानी मार्केट काम करेगी रियासत की निगरानी में, और रियासत की निगरानी के दो मकासद हैं। एक तो ये कि कोई काम शरीयत के अहकामात के खिलाफ ना हो, और दूसरा ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे को धोखा देके और नुकसान ना पहुंचाए। तो ये बुनियादी मामलात जो हैं ये रियासत की निगरानी में सरंजाम पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हवाले से जो इस्लाम में बात कही गई है कि पहला मरहला तो वही है कि हर फर्द अपनी सलाहियत, मेहनत और माशी सरगर्मियों में शिरकत की निस्बत से उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ जो सरमायादार निज़ाम और इस्लाम में फ़र्क है वो ये है कि इस्लाम ने हर मामले में अपने उसूल दिए हैं कि अगर कारोबार करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। अगर किसी के पास फालतू माल है, सरमायादार निज़ाम में वो सूद के ज़रिए दूसरे को देता है और उससे मज़ीद माल कमाता है। इस्लाम में इसको मना किया गया है और कहा गया कि अगर आप अपने ज़ायद माल पर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप इश्तिराक करें, दूसरे के साथ कारोबार में शरीक हों और मुनाफे में से हिस्सा लें, और अगर नुकसान हो तो नुकसान की जिम्मेदारी भी कबूल करें। तो एक तरफा नहीं है कि आप सिर्फ मुनाफा हासिल करें और नुकसान से अपने आप को महफूज कर लें। तो इस्लाम ने उसूल दिए हैं कि माल को किस तरह से मुनाफे के लिए लगाया जा सकता है। अगर किसी को मुलाजिम रख रहे हैं तो उसमें क्या हुकूक है उसके, जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़मीन अगर किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए मुजारियत का तरीका है या बटाई पर देने का तरीका है, तो उसके भी अपने इस्लाम ने उसूल बताए हैं। तो अगर इन उसूलों के मुताबिक काम हो तो किसी का इस्तेहसाल नहीं होता और इंसाफ के साथ तमाम मामलात सरअंजाम पाते हैं। तो इसका नतीजा ये है कि सरमायादारा निज़ाम में तो ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स या एक महदूद तबका आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाए और दौलत कंसंट्रेट होती रहे, इर्तिकाज़ दौलत हो। इस्लाम में अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक काम हो तो इतना बड़ा डिफरेंस दो तबकात में नहीं होता और वो निस्बतन कम होता है, क्योंकि ज़्यादा दौलत या ज़्यादा मुनाफा अमूमन नाजायज़ सरगर्मियों के ज़रिए हासिल होता है और जिनको कि इस्लाम ने रोका गया है। तो इसलिए फ़र्क अगर होगा भी तो वो महदूद होगा। लेकिन फिर से इस्लाम ने बात यहाँ पर नहीं रोक दी है, बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा निज़ाम दिया है कि जो दौलत लोग अपनी ज़रूरत से ज़ायद जमा कर लें, हासिल कर लें, तो वो ऐसा नहीं है कि सारा उस पर दौलत पे सांप बन के बैठ जाए, बल्कि वो दौलत माशरे के गरीब तबके की मदद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत सख्त अंदाज में कुरान मजीद में बात बयान की है, जैसे फरमाया कि वल्लज़ीना यकनज़ूना ज़हबा वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। तो इस्लाम ने पूरा एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म दिया है। उसमें बुनियादी ज़कात का निज़ाम है कि आपके पास जितनी आमदन है अपनी ज़रूरत से ज़ायद उसमें 2.5% सालाना आप निकालें, जो कि गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। फिर उसके बाद विरासत का निज़ाम है कि अगर ज़कात वगैरह देने के बावजूद भी इंसान के पास दौलत जमा है तो उसके इंतकाल के बाद वो दौलत उसके करीबी रिश्तेदारों में फैला दी जाती है ताकि दौलत मुर्तकिज़ ना होने पाए। इसी तरह से और मुख्तलिफ इक़दामात इस्लाम ने तजवीज़ किए हैं और उससे ये होता है कि जो माशी नाहमवारी अगर है भी तो वो इन इक़दामात के नतीजे में दूर होती रहती है और माशरा मुकम्मल तौर पे खुशहाली की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि माशरे का एक तबका खुशहाल हो रहा हो और दूसरा तबका बदहाली की तरफ जा रहा हो, जैसे आज हम दुनिया में इसका मुशाहिदा करते हैं। आज पाकिस्तान में भी देखें तो एक तबका वो है कि जिसकी दौलत की इंतहा नहीं है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी दौलत को खर्च कैसे करें, और दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद आबादी की वो है कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। तो ये निज़ाम अगर इस्लाम के मुताबिक हो तो माशरे में तमाम तबकात को खुशहाली की ज़मानत मिलती है। तो ये बुनियादी
باتیں ہیں, نظریات ہیں جو اسلام نے فراہم کیے ہیں, اور یہ ہم دیکھیں تو بہت بہتر ہیں باقی دو نظاموں کے مقابلے میں. جو اگر ہم دیکھیں جو سیلینٹ فیچرز ہیں, جو بنیادی امتیازی صفات ہیں اسلام کی, جو اسے باقی نظاموں سے بہتر ثابت کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر مواد ابھی زیادہ ہو تو اگلے لیکچر میں اگر اس کو ہم ساتھ ہی کر لیں. دوسرے بس یہ آخری سلائیڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وحی کے ذریعے نظام تشکیل پایا ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی کوئی انسان برابری نہیں کر سکتا, تو یہ نظام تمام طرح کے خرابیوں اور عیوب سے پاک ہے. پھر اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کا تصور دیا گیا ہے, اور ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کام آخرت میں ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگا یا نقصان کا. تو غلط کاموں سے آدمی رک جاتا ہے. پھر اس میں انسان کی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے. یعنی انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, جسم اور روح. تو باقی نظام صرف مادی ضروریات کی فکر کرتے ہیں اور روحانی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں. اسلام کا معاشی نظام ایسا ہے کہ اگر ایک فرد کاروبار کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی طور پر بھی ترقی کر سکتا ہے اگر وہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کاروبار کرے. جو بھی کام وہ کرے گا تو اس سے اسے روحانی ترقی بھی ملے گی. حلال حرام کا تصور اس میں رکھا گیا ہے جو باقی نظاموں میں نہیں ہے. اس میں ماڈریشن یعنی میانہ روی کی بات کی گئی ہے کہ آپ کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو, چاہے وہ کمانا ہو یا خرچ کرنا ہو یا اخراجات میں, ہر چیز میں میانہ روی کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. اس میں طبقات میں نفرت نہیں پائی جاتی بلکہ ایک دوسرے کا احترام اور محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں, کیونکہ سب ایک دوسرے کو مدد فراہم کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, تو اس میں نفرت نہیں پائی جاتی. اس میں رضاکارانہ طبقہ پایا جاتا ہے. لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اموال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے اوقات بھی. تو یہ والنٹری سیکٹر اسلام میں بہت اسٹرانگ ہے, بہت طاقتور ہے. صدقات کا نظام, اوقاف کا نظام, یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو دوسرے نظاموں میں اس طرح نہیں پائی جاتی. اور اس میں ایک پورا سوشل سیکیورٹی سسٹم دیا گیا ہے کہ انسان اگر کوئی اپنے لیے سہولیات حاصل نہ کر سکے تو باقی نظام اس کو مدد کرے اور کسی کو بھی اس طرح کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر رہے. تو یہ چند گزارشات تھیں, وقت کم ہے اور موضوع وسیع تھا, تو اگر کوئی سوال رہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ سیشنز بھی ہم آپ کے سے وقت لیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوالات ہم اگلے سیشنز کے لیے اگر رکھ چھوڑیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. یہ تھے محترم ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب. آپ اس وقت رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سوشل سائنسز میں بطور ڈین اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں بھی بطور ڈائریکٹر جنرل اسلامک جو انسٹیٹیوشن آف اسلامک اکنامکس ہے اس میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. محترم طلباء اور طالبات, شرکائے کورس, ہم اگلے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اسپیکر لیکچرر محترم جناب ڈاکٹر سہیب ظفر صاحب ہمارے اس